بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، موضوع پر مسح کے مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی حوالے سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی نے 3 انگلیوں کے ذریعے موضوع پر مسح کیا، اس حال میں کہ انگلیاں پاؤں کے اوپر چوڑائی کے رخ میں رکھی ہوئی تھی اور لمبائی کے رخ میں انگلیوں کو نہیں رکھا تھا، تو مسح تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اگر موضوع پر مسح کیا انگلیوں کے سروں کے ذریعے، یعنی پوری انگلیاں نہیں کھینچی پاؤں کے اوپر، بلکہ صرف انگلیوں کے سروں کو رکھتے ہوئے کھینچا، تو اگر پانی جو ہے ٹپک رہا ہے انگلیوں سے، مثال کے طور پر ہاتھ گیلے ہیں اور انگلیوں کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو پھر اس طرح مسح کرنا جائز ہے۔ اور اگر پانی نہیں ٹپک رہا تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسح کی جگہ کو پانی پہنچ گیا یا بارش 3 انگلیوں کے بقدر، یا مثال کے طور پر ایسے گھاس میں چلا جس پر شبنم پڑی ہے یا بارش ہوئی ہے، تو اس گیلا کرنے سے بھی مسح علی الخفین ہو جائے گا، یعنی موضوع پر مسح ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں اور ہاتھوں پر دھونے کی تری لگی ہوئی ہے، تو دھونے کے بعد چاہے اس سے پانی ٹپک رہا ہے یا نہیں ٹپک رہا، دونوں صورتوں میں اس تری کے ذریعے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر ہاتھ پر مسح کیا، مثال کے طور پر سر پر مسح کیا اور مسح کے بعد جو تری باقی ہے اس کے ذریعے موضوع پر مسح کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور موضوع پر مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے دائیں موزے پر اور یعنی اس کے موزے کے اگلے حصے پر رکھے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھے، اور ان کو پنڈلیوں کی طرف ٹخنوں کے اوپر جو ہیں کھینچے، اس حال میں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اگر کسی نے بالعکس کیا، یعنی پنڈلی کی طرف سے مسح کر کے انگلیوں کی طرف آیا، یا چوڑائی کے رخ میں، ہاتھوں کی چوڑائی کے رخ میں، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا، تو جائز تو ہے، لیکن یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ اگر موضوع کے اوپر اپنی ہتھیلی کو رکھ کے اس کو کھینچا یا صرف انگلیوں کو رکھ کے کھینچا، تو دونوں صورتیں جو ہیں اچھی ہیں، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ پورے ہاتھ کے ذریعے مسح کرے، یعنی انگلیوں اور ہتھیلی دونوں کو رکھ کے ان کو کھینچے اور مسح کرے، یہ زیادہ اچھی بات ہے اور اس طرح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر کسی نے مسح کیا اپنی ہتھیلی کے ظاہر کے ذریعے، ظاہر سے مراد یعنی اوپر والی جانب کو، ہاتھ کے اوپر والی جانب کو موضوع پر رکھ کے مسح کیا تو جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنے ہتھیلی اور انگلیوں کے باطن یعنی اندرونی جانب کی طرف سے جو ہے ان کو موضوع پر رکھ کر مسح کیا جائے۔ اور یہ بات بھی
ضروری ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسح میں لکیروں کا بننا شرط نہیں ہے، لکیریں بنے یا نہ بنے مسح بہر صورت جائز ہے، البتہ لکیروں کا بننا مستحب ہے۔ اور مسح میں تکرار سنت نہیں ہے کہ یعنی ایک مرتبہ مسح کیا اور دوسری مرتبہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ سنت ہے، بلکہ ایک مرتبہ کرنا چاہیے، سنت تکرار سنت نہیں ہے۔ اور نیز مسح علی الخفین یعنی موضوع پر مسح کرنے کے لیے نیت بھی شرط نہیں ہے کہ یعنی نیت کر کے ہاتھ گیلے کر کے موضوع پر کھینچے تو مسح ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں ہے تو مسح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا اس نیت سے تاکہ دوسروں کو تعلیم دے، طہارت کی یعنی یہ نیت نہیں تھی کہ میں مطلب وضو میں جو مسح علی الخفین موضوع پر مسح کیا جاتا ہے وہ اس نیت سے کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں کی تھی بلکہ کسی کو سکھا رہا تھا، تو بھی اس کا جو ہے مسح علی الخفین یعنی موضوع پر مسح جائز ہو جائے گا۔